نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ روم مکمل ہوئی اور اب سورۃ لقمان کا آغاز ہے۔ سورۃ لقمان کے تعارف کے سلسلے میں چند ایک باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ سورۃ لقمان مکی سورت ہے۔ مصحف کی ترتیب میں اس کا نمبر 31 ہے اور نازل ہونے میں اس کا نمبر 57 ہے۔ 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں اس صورت میں۔ یہ صورت مکی دور کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 یا 7 سال گزر چکے تھے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ سورت الصافات کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ بھی باقی مکی صورتوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کے علاوہ ضمنی طور پر کچھ احکام بھی آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور دانائی کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کفر اور شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اس صورت میں توحید کا مسئلہ بھی سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کمال اور رب العالمین کی قدرت تامہ کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں تاکہ توحید کا مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ قیامت کا قائم ہونا، محاسبہ اعمال کا ذکر، یہ بھی اس صورت کے اندر ہے۔ رسالت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا گیا اور جو رسالت کے منکر ہیں ان کا رد بھی اس صورت میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا اور قرآن پاک کے وحی الہی ہونے کا ذکر بھی ہے۔ اس صورت میں اخلاقی تعلیمات بھی دی گئی ہیں اور نصیحتیں بھی رکھی گئی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں ان کا انجام بھی بیان فرمایا، اور جو انکار کرتے ہیں اور ضد و عناد پہ اڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے انجام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ سورۃ روم جو اس سے پہلے گزری ہے اس صورت میں زیادہ تر ان لوگوں کا ذکر تھا جو اعراض کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، جبکہ اس صورت یعنی سورۃ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر اور اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لانے والے اور نصیحت کو قبول کرنے والوں کا ذکر ہے۔ سورۃ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک میں قسم قسم کی طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے مثالوں کے ذریعے سے ہی مسئلہ توحید کو سمجھایا ہے اور شرک کی مذمت فرمائی ہے۔ اس صورت میں حضرت لقمان کی نصیحتیں بھی آئی ہیں اور اس لیے اس صورت کا نام بھی انہی کے نام پر سورۃ لقمان رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان ایک نیک، صالح اور دانا انسان تھے اور پرانی قوموں کے حالات میں ان کے حال کو اور ان کی نصیحت آموز باتوں کو تاریخ میں بھی جگہ دی گئی ہے۔ اس صورت میں بھی ان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں ان نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا آغاز اس بات سے ہوا کہ قرآن کریم ہدایت اور رحمت کا سرمایہ ہے، مگر کچھ لوگ اللہ سے غافل کرنے والی باتوں میں لگتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کا مضمون شروع کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا خالق نہیں ہے، تو پھر یہ شریک کہاں سے آ گئے؟ اور ساتھ ہی یہ بیان بھی ہے اس صورت میں کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری توحید ہے اور ناشکری کفر اور شرک ہے۔
حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرمائی تھی جو اس صورت میں بیان کی گئی کہ انہوں نے بیٹے سے فرمایا تھا کہ شرک سے بچتے رہو، شرک بڑا بھاری گناہ ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا، لیکن یہ بھی بتایا کہ ان کے حقوق تو ہیں، ان کی بات ماننی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، مگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر حضرت لقمان نے ایسے عقائد، اعمال اور اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں کہ جو مسلمان کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات اور انعامات یاد دلائے ہیں اور ان کو یاد دلاتے ہوئے اپنی توحید کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ توحید میں اختلاف رکھنا بے دلیل دلیل کے بغیر ہے، اور یہ اندھی تقلید ہے اپنے سے پہلے لوگوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہیں، باقی ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ دلائل توحید کے دیتے ہوئے فرمایا کہ کائنات کے خالق اور مالک اللہ تعالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم بے انتہا ہے، اور توحید فطرت کی آواز ہے۔ اور سورت کے آخر میں یہ بیان بھی فرما دیا کہ آفات میں، بلیات میں، مصائب میں، مشکلات میں تو رشتہ دار ہمدردی کر سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، مگر جب قیامت کا بھونچال آئے گا تو کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کر سکے گا، اور قیامت کب آئے گی یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں جو قیامت کے لیے تیاری کرنے سے غافل کرتی ہیں انسان کو۔ سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ابتدا کی گئی الف لام میم سے، تو یہاں بھی انہی 3 حروف سے اس سورت کی ابتدا کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں پہ فرمایا اس صورت میں تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورۃ بقرہ میں ہے ھدی للمتقین، تو یہاں پر اس صورت میں ہے ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ سورۃ بقرہ میں لفظ ہدایت ہے تو اہل تقوی کے لیے، اور یہاں پر ہدایت کے ساتھ لفظ رحمت کا بھی اضافہ فرمایا، مگر کتاب سے استفادہ کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا وہاں پر متقین تھا سورۃ بقرہ میں ھدی للمتقین، تو یہاں پر محسنین فرمایا ہے، کیونکہ محسنین متقین سے بھی بلند درجے کے لوگ ہیں، ان کا ایمان ترقی کرتے ہوئے احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں متقین کے اوصاف کا ذکر تھا، تو یہاں محسنین کے اوصاف کا ذکر ہے۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہاں پر بھی وہی الفاظ دہرائے گئے ہیں، تو یہ مماثلت پائی جاتی ہے سورۃ بقرہ کے ساتھ سورۃ روم کی۔ تعارف کے سلسلے میں چند باتیں عرض کر دی ہیں، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ سورۃ لقمان کا آغاز کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔